بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ السلام علیکم جی بھائی، تماشا کچھ شروع ہوا اراؤنڈ 1995 مارچ میں، اور اس وقت میرے والدین نے بڑے ناز و نام اور محبت سے لے جا کے مجھے اسکول میں داخل کروایا۔ اسکول کیا تھا؟ اسکول تو ایک سب جیل ہوتی ہے، اور اصل میں جب آپ اسکول میں داخل ہوتے ہیں نا تو آپ دو دنیاؤں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ دنیا ہوتی ہے جو اسکول سے باہر کی دنیا ہوتی ہے، اور ایک وہ دنیا ہوتی ہے جو اسکول کے اندر کی دنیا ہوتی ہے۔ اسکول کی دنیا میں جانے کے بعد آپ کی باہر کی دنیا ویران ہو چکی ہوتی ہے، اور بقول شاعر کے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، وہاں جینے کی پابندی یہاں مرنے کی پابندی۔ تو آزاد دنیا آپ کی اب کچھ ختم ہو چکی ہوتی ہے جب آپ اسکول میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اسکول میں جانے کے بعد جو پہلی چیز آپ کی مار دی جاتی ہے نا، وہ آپ کی مت ہوتی ہے جو ماری جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ واصف صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا واصف صاحب دعا میں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو واصف صاحب نے کہا اللہ سے دعا میں مت مانگو۔ تو اس نے پوچھا مت مانگو؟ انہوں نے کہا اللہ سے دعا میں مت مانگو، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہرحال اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بھی ٹھیک تھا، لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، اور ستم بالائے ستم دیکھیے کہ میری ایک کزن کو میرے ہی اسکول، میری ہی کلاس اور میرے ہی سیکشن میں داخل کروا دیا گیا۔ یہ اس سے بڑا ظلم تھا جو مجھے اسکول میں داخل کروا کے کیا گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے خواتین کے اندر یا لڑکیوں کے اندر دو شوق ہوتے ہیں۔ پہلا شوق ان کے اندر پڑھنے کا ہوتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، which is totally myth، یہ myth ہے۔ پڑھنے کا شوق ان کے اندر کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ رٹا بیسڈ ہے، وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ لگا ہوا ہے۔ جس کی ریپیٹیشن کی صلاحیت جتنی زیادہ اچھی ہوگی، جو ایک سوال کو، ایک سبجیکٹ کو، ایک موضوع کو زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اس کے نمبرز اتنے زیادہ ایگزام میں اچھے آ جائیں گے۔ اور لڑکیوں کے اندر یہ صلاحیت بخوبی پائی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، وہ گڑیا جو بچیوں کو بچپن میں لا کے ان کے ابا پکڑاتے ہیں، وہ ان کی شادی تک اس کی شادی کرا رہی ہوتی ہے، جبکہ لڑکوں کے ساتھ صورتحال دوسری ہوتی ہے۔ لڑکوں کو جو بچپن میں کھیلنے کے لیے گاڑی لا کے دی جاتی ہے صبح، شام میں وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ دیکھ کے اندازہ کر لے کہ ایک گاڑی تھی جو کھیلنے کے لیے لا کے دی گئی تھی۔ تو لڑکوں کی فطرت میں ریپیٹیشن نہیں ہے، ان کے اندر ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنا نہیں ہے، لڑکیوں کی فطرت میں ہے۔ اس لیے ان کے ایگزامز میں نمبر اچھے آ جاتے ہیں، ان کی پوزیشن آ جاتی ہے، ان کی گریڈز آ جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ میری کلاس میں تھیں تو میں جاذب صاحب کو کلاس میں کھڑا کیا جائے گا، مارا جائے گا، مرغا بنایا جائے گا، اسٹک سے پیٹا جائے گا، یا اسکیل پینسل نہ ہونے پر ڈانٹا جائے گا، یہ ساری کی ساری خبریں لازمی بات ہے گھر پہ پہنچتی تھیں، اور گھر پہ ان کا ایک عملی مظاہرہ دیکھنے میں آتا تھا۔ اچھا، صرف اتنا ہی ہوتا تو ٹھیک تھا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ جب ہاف ایئرلی ایگزام ہوئے تو میری اس کزن کا رینک تھا 10th اور میرا رینک تھا 4th، لیکن جب فائنل ایگزام ہوئے، پریلیمز ہوئے نرسری کلاس کے اندر ہی، تو میرا رینک تو رہا 4، لیکن اس کا رینک آ گیا 3rd، اس کی پوزیشن 3rd آ گئی۔ اور یہ میرے گھر میں اتنی بڑا جھٹکا تھا اور اتنی بڑی اندھوناک خبر تھی کہ جس کا اندازہ میرا خیال ہے کہ تمام والدین بخوبی کر سکتے ہیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ان کا بچہ پورے سال کے بعد 4th پہ ہی رہا، اور جو بچی 10th پہ تھی وہ 3rd پہ آ گئی، ہے نا۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی لرننگز میں جو آپ نے بچپن میں سیکھی، نرسری کلاس میں کیا سیکھا، تو بھائی میں نے یہی سیکھا کہ میری رینک 4th تھا، اور وہ ایگزام فائنل ایگزام میں بھی 4th ہی رہا، اور وہ میری کزن جس کا 10th رینک تھا وہ 3rd پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، المیہ تھا، یہ مجھے اس وقت پتہ چلا۔ دوست میں کہتا ہوں کہ آپ جب سسٹم سے نکل گئے ہیں باہر، ہم نکل ہی گئے، تو ہمیں پلس ڈیلٹا ضرور کرنا چاہیے اپنے سسٹم کا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اسکول میں فیس کے علاوہ اور کیا کاسٹ پے کی ہے اس تعلیم، سو کالڈ بریک انورٹڈ کاماز میں، تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا پے کیا ہے۔ تو جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی آزادی گروی رکھوائی ہے، میں نے اپنی فریڈم کے بدلے اس اسکول کو لیا، اس تعلیم کو لیا، میری آزادی گئی ہے، میری خود مختاری چلی گئی، میری خوشیاں گئی ہیں۔ میں نے اسکول میں ہر وہ کام کیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اسکول میں ہر وہ کام کیا جو میری ٹیچر مجھ سے کروانا چاہتی تھی۔ تو میں ایک ایسی ریٹ ریس کے اندر لگا ہوں کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ معصومیت اور بچپن چلی گئی اس چکر کے اندر، اور ہم خواہ خواہ کے سنجیدہ ہو گئے، ہم خواہ خواہ کے میچور ہو گئے، ہم خواہ خواہ کی ایسا بوجھ ہم نے اپنے دماغوں پہ، ذہنوں پہ اور پیٹھوں پر لاد لیا کہ جس کو لادنے کی ایسا کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پلس یہ کہ ہم اسکول کے اندر آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یار اپنے دماغ نہیں لڑانا، آپ نے اپنا ذہن نہیں چلانا، یہ بورڈ پہ جو ٹیچر نے لکھ دیا، یہ کاپی میں جو لکھ دیا گیا ہے اسی کو کاپی کرنا ہے، کوئی اپنے دماغ کے گھوڑے نہیں چلائیے گا برائے مہربانی۔ تو ہماری کریٹیوٹی ختم ہوئی، ہماری کریٹیکل تھنکنگ چلی گئی، ہماری آبزرویشن کی صلاحیت چلی گئی، ہماری لرننگ ایبیلٹی ختم ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں کاسٹ
وہ کاسٹ ہے جو ہم نے پے کی ہے اسکول کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اسکول سے بھی تو کچھ لیا ہوگا نا. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسکول سے جو چیز ہم نے سب سے زیادہ سیکھی نا وہ کمپیریزن تھا, اپنا موازنہ کرنا تھا دوسروں کے ساتھ, وہ کمپٹیشن تھا, مقابلہ کرنا تھا, وہ گریڈز کی, نمبرز کی, پوزیشنز کی ہوس تھی اور ہرس تھی. دیکھیں ہم جب بھی میں اسکول سے آیا تو مجھ سے میرے گھر والوں نے, میرے دیگر لوگوں نے مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آج تم نے اسکول میں کیا سیکھا. اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے پرنسپل صاحبان اسکولوں کے اساتذہ کرام یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اسکول کا ہر بچہ پاس ہو جاتا ہے. آپ کے اسکول کا ہر بچہ خوش بھی ہوتا ہے, خوش بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا, اس کے اوپر راوی خاموش ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے اسکول کا ہر بچہ خوش بھی رہتا ہے. تو مجھ سے بھی آگے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بیٹے آج تمہارے اسکول میں دن کیسا گزرا, بہت خوش رہے یا افسردہ رہے. نہیں, انڈرسٹوڈ بات تھی, میں تو افسردہ ہی رہتا. میں تو آپ کو بتایا وہ ایک سب جیل تھا کہ جہاں پہ ہم ٹائم گزارتے ہیں. اور آپ ووٹنگ کرا لیں, مطلب یہ میری اتنی پرسنل میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ اوور آل بچوں کا یہی ایکسپیرینس ہے. بچے جب گھنٹے کی آواز سنتے ہیں نا, گھنٹے کی اسکول کے اندر, تو ان کے چہرے کی خوشی دید نہیں ہوتی ہے. بریک کے گھنٹے کی آواز سنتے ہیں, اسی طرح ہر پیریڈ جب چینج ہوتا ہے تو گھنٹے کی جو آواز آتی ہے اس کی گھنٹے کی ٹرنگ کی اب گھنٹیاں لگ گئی ہیں اس کی. اور آخر میں جب اسکول سے نکلتے ہوئے آپ بچوں کے چہرے دیکھ لیں اور اسکول میں جاتے ہوئے آپ بچوں کے چہرے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے بچوں کے اندر, کیا چل رہا ہوتا ہے. اور میں نے جتنا ٹائم اسکول کے اندر پڑھا گزارا وہ بھائی صرف اس لیے گزارا تھا, مجھے میری کوئی لرننگ نہیں تھی, میں نے نالج گیننگ کے لیے میں اسکول نہیں جا رہا تھا, میں کوئی کریٹیو آئیڈیاز اور انوویٹیو آئیڈیاز کے لیے اسکول نہیں جا رہا تھا, اور نہ اسکول والوں کا مقصد تھا. میں گریڈز کے لیے اسکول جا رہا تھا, میں پوزیشنز کے لیے اسکول جا رہا تھا, میں نمبرز لینے کے لیے اسکول جا رہا تھا. میرا پورا معاشرہ, میری سوسائٹی, میرے اساتذہ, میرے گھر والے, میرے پیرنٹس سارے کے سارے اسی سے خوش ہوتے تھے کہ میں کتنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلا ہوں. ان کی خوشی اس میں تھی. وہ مجھ سے پوچھتے تھے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ معلوم کرتے تھے کہ تمہارا کیا نمبر آیا, تمہارا کیا گریڈ آیا, تمہاری کیا پوزیشن ہے. اور جب میں ان کو بتا دیتا تھا تو صرف یہاں پہ بریک نہیں لگتا تھا. اگلا سوال یہ ہوتا تھا کہ فلانے بچے کے کتنے نمبر آئے, یا تمہاری کلاس میں فرسٹ پوزیشن کس کی آئی ہے, یا سیکنڈ کس کی آئی ہے, تھرڈ کس کی آئی ہے. بھائی اس سے ہمیں کیا لینا دینا کہ اس کی کتنے آئی ہے اور اس کے کتنے نہیں آئے. سوال تو یہ کہ میرے کتنے آئے, اور میں نے جو لاسٹ ٹائم نمبرز لیے تھے یا گریڈ لیا تھا اس سے میں نے اپنے آپ کو کتنا امپروو کیا. نہیں, یہ فکر کرنے کی بات ہی نہیں تھی. بدقسمتی سے یہ کمپٹیشن, کمپیریزن, نمبرز, گریڈز اور پوزیشن کی حوث نے ہماری یہ پوری زندگی پر محیط ہو گیا. ہم نے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیا اور ہمیں لگا کہ ہماری انٹیلیجنس, ہمارے ٹیلنٹ, ہماری لرننگ ایبیلٹی, ہماری صلاحیتیں سب کی سب ڈپینڈ کرتی ہیں ہمارے گریڈز پہ, ہماری پوزیشنز پہ, ہماری GPAs پہ. اور اب ہم زندگی میں اس لیے آگے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ میں پڑھنے میں اچھا نہیں تھا, اور ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیا, کمپیٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس احساس نے ہمیں دن بدن نااہل بنا دیا. بہرحال یہ میرے دل کے پھپولے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پھوڑنے کی کوشش کی, اور میں رو رو کے انہیں رونا جب اپنا سناتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. میرے دل کی لگی انہیں ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. اسکول تو یہی ہے, سسٹم تو یہی ہے, اور اسی کے اندر ہم نے رہنا ہے. لیکن لائن ہم نے خود ڈرا کرنی ہے کہ ہم نے کس حد تک ان ساری چیزوں کو جو ہمارا سسٹم ہے دے رہا ہے ایکسیپٹ کرنا ہے, اور کتنی چیزوں کو ریجیکٹ کر دینا ہے. اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.